بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی کہانیوں کے اردو ترجموں میں سے ایک ترجمہ چوتھا یکا، جس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے سراج الدین شیدہ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری عمر 36 سال ہو چکی ہے، ہیلگا نے جواب دیا۔ اس وقت وہ سچے دل سے کہہ رہی تھی، اور میں ان تمام مسرتوں سے بہرہ ہو چکی ہوں جو جنسی اختلاط کی صورت میں ملتی ہیں۔ اب جنسی طلب میں کوئی شدت نہیں رہی، اس لیے مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ بعد میں واقعات نے ثابت کیا کہ وہ اپنے قول پر کاربند نہ رہ سکی۔ 1 سال تو باخیر و خوبی گزر گیا۔ فلوریڈا کے قیمتی گھر میں سکونت، امیر ترین شخص کی زوجہ حیات ہونے پر فخر امتنان، ہر ایک خواہش کی پذیرائی۔ یہ ایسی باتیں تھیں کہ اگر کبھی جنسی مطالبات نے سر اٹھایا بھی تو ہیلگا نے اسے سختی سے کچل دیا۔ وہ جہاں جاتی لوگ اس کے لیے سر عجز و نیاز خم کیے رہتے، اس کے گرد جھمگھٹا سا لگ جاتا، ہر تقریب میں وہ نمایاں ہوتی۔ ان باتوں نے بھی جنسی تقاضوں کو محو خواب رکھنے میں بڑی مدد دی، لیکن بعد میں اس کے حلقہ احباب میں ایسی امیر خواتین شامل ہو گئیں جن کا مشغلہ ہی گزری ہوئی رات کے رنگین تجربوں کا ذکر اذکار تھا۔ وہ شوہروں کی کارگزاریوں کا اس تفصیل سے ذکر کرتی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی چھوٹنے نہ پاتی۔ پھر چند ایک عورتوں نے اپنے معاشقوں کی تفصیلات بھی ہیلگا کے کانوں میں انڈیلنا شروع کر دیں۔ ان چٹپٹے واقعات کے بیان کے بعد وہ متوقع نگاہوں سے ہیلگا کی طرف دیکھنے لگتیں کہ وہ بھی اپنی جنسی تجربات سے انہیں مستفید کرے۔ ایسے مواقع پر ہیلگا بڑی خجالت محسوس کرتی اور نادم ہو کر سر جھکا لیتی۔ کچھ ایسی ہی وجوہات نے سوئے ہوئے جنسی اشتعال کو ہوا دی، اور ایک دن جب وہ اپنے شوہر کے کاروبار کے سلسلے میں ملن جا رہی تھی، پہلی مرتبہ راہ راست سے ہٹ کر جنسی ابتدال کے گڑھے میں جا گری۔ اس دن وہ ملن سے باہر ایک چھوٹے سے ریستوران میں کھانا کھانے کے لیے رکی تھی۔ ریستوران کا ایک اطالوی ویٹر بڑا ہی دیدہ زیب اور جوان تھا۔ ہیلگا کی ترستی نگاہوں سے اس نے ہیلگا کی کیفیت کا ٹھیک ٹھیک احساس کر لیا اور اس کے آس پاس منڈلاتا رہا۔ پھر جب وہ کچھ دیر بعد پرانے طرز کے بیت الخلاء میں گئی تو وہ بھی وہیں جا پہنچا، اور اندر سے دروازہ بند کر کے اس نے ہیلگا کو دبوچ لیا۔ ہیلگا نے احتجاج تو کیا، مگر ویٹر نے بے دلی سے کیے گئے احتجاج کا کوئی اثر نہ لیا اور من مانی کرنے کے بعد ہی اسے آزاد کیا۔ آج 4 سال بعد بھی استادہ حالت میں کیے گئے اس تجربے کی مکروہ تصویر جب نگاہ کے پردہ تصویر پر ابھرتی تو اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی۔ اس حادثے کے بعد جنسی لمحات کا ایک غیر مختتم سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی کوئی مرد توانا کسی موضوع موقع پر ہیلگا کو میسر ہوتا، وہ انتہائی احتیاط سے اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے کبھی نہ چوکتی۔ فلوریڈا میں البتہ وہ بڑی پارسا بنی رہتی، کیونکہ یہاں اس کے شوہر کا اکثر و بیشتر قیام رہتا تھا۔ ہاں، جب کبھی وہ اپنے شوہر کے کسی کاروباری مشن پر یورپ جاتی تو بھڑکتی ہوئی آتش جنس پر حسب موقع تسکین کے چھینٹے دے لیا کرتی۔ سوئٹزرلینڈ کے دوروں پر بھی وہ کسی نہ کسی غیر محرم کو ضرور شریک بستر کر لیا کرتی تھی۔ ان گاہے گاہے وارداتوں کے سوا باقی ہر طرح سے ہیلگا اپنے شوہر کی بہترین رفیقہ حیات تھی۔ برقیات کے میدان میں رالف نئی نئی ایجادوں پر بڑی دور اندیشی سے سرمایہ کاری کرتا اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے علاوہ اپنی جائیداد میں برابر اضافہ کرتا رہتا تھا۔ اپنے سرمایہ کا ایک معقول حصہ یعنی تقریباً $2 کروڑ اس نے سوئٹزرلینڈ میں لگا رکھے تھے، اس لیے وہ ہیلگا کو ہی جیک آرچر کا حساب کتاب دیکھنے کے لیے بھیج دیا کرتا۔ جیک آرچر کے حساب کی پڑتال ہیلگا کو سونپتے ہوئے رالف نے کہا تھا، ہیلگا، دولت کو ہمیشہ گردش میں رکھنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں تم اور آرچر مل کر اس کام کو خوش اسلوبی سے نبھا سکتے ہو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کم از کم 6 ماہی رپورٹ ضرور دیتی رہو کہ تم دونوں نے کیا کامیابی حاصل کی ہے، اور نہ بھولو کہ یہ دولت اتنی ہی میری ہے جتنی تمہاری ہے۔ آرچر اور ہیلگا کی مشترک کاوشیں رنگ لا رہی تھیں، اور اس بات پر رالف مطمئن ہی نہیں بلکہ بے حد مسرور بھی تھا۔
اسے اپنی بیوی پر مکمل اعتماد تھا۔ وہ عمر میں ہیلگا سے 30 سال بڑا تھا اور ہیلگا کو بخوبی معلوم تھا کہ جلد یا بدیر رالف کی تمام دولت کی وہی وارث ہوگی۔ رالف کی پہلی شادی سے اس کی ایک لڑکی تھی، مگر وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور ہیلگا کو اس سے ذرا سا بھی خدشہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی ہپی بن گئی تھی اور اپنی آوارہ عادتوں کے سبب رالف کے دل سے اتر چکی تھی۔ رالف شاید ہی اس لڑکی کا کبھی ذکر کرتا تھا۔ ان حالات میں ہیلگا کی یہ توقع کچھ بے جا بھی نہیں تھی کہ رالف کے انتقال کے بعد اس کی ساری دولت اور املاک اس کے تصرف میں آ جائے گی اور دنیا کی ساری مسرتیں اس کے قدموں میں ہوں گی، مگر یہ تبھی ممکن تھا کہ ہیلگا کسی دھوکہ دہی کی مرتکب نہ ہوتی۔ رالف نے شادی سے پہلے ہی اسے وارننگ دے دی تھی کہ اگر کبھی وہ دھوکہ دہی کی مرتکب پائی گئی تو وہ اسے فوراً طلاق دے دے گا اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ سو اب ہیلگا کی اپنی مرضی پر منحصر تھا کہ اتنی بڑی دولت کو اپناتی ہے یا معمولی سی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ برا ہو اس نفسانی آگ کا جس نے چنگاری سے بڑھ کر اب شعلے کی شکل اختیار کر لی تھی، اور ہیلگا آپے سے باہر اس جواری کی طرح ہو رہی تھی جو اندھا دھند روسی دولت کا کھیل کھیل رہا ہو۔ وہ اب بھی یہی چاہتی تھی کہ پہلو میں بیٹھ کر کار چلانے والے لڑکے پر جلد از جلد اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے حالات آشکارا کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ ان حالات سے متاثر ہو کر وہ خود بھی جلد اس پر مائل ہو جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی مناسب خلوت گاہ تک پہنچنے سے پہلے بامشکل روکے ہوئے تھی۔ پھر بھی اس نے لوری کو اپنے حالات سے آگاہ کرنے کی نیت سے کچھ دیر سفر کے بعد اچانک کہا، میری کار اور دولت کی وجہ سے شاید تم اس غلط فہمی میں ہوگے کہ مجھے کوئی الجھن درپیش نہیں۔ لڑکا نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر ہیلگا کی طرف دیکھا۔ ہیلگا کی آواز پر اس نے یوں سر گھمایا جیسے وہ ہیلگا کے وجود کو ہی فراموش کر چکا ہو، پھر سٹ پٹایا ہوا بولا، میڈم تم نے کیا کہا ہے؟ ہیلگا نے اپنے فکرے دہرا دیے۔ ہاں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی الجھن تو ہوتی ہے، وہ بولا۔ رون کہتا ہے کہ کوئی شخص الجھنوں سے بچا ہوا نہیں، اور یہ تو ہمارے لیے چیلنج کا درجہ رکھتی ہیں۔ اف خدایا، اس کمبخت رون کا نام سنتے سنتے تو میرے کان پک گئے ہیں، ہیلگا نے سوچا، اور پھر موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، لیکن کسی الجھن کے چیلنج کا سامنا کرنا بے حد دشوار ہوتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی الجھن پڑی ہوئی ہے۔ لوری نے رفتار بڑھائی۔ ان کی سیاہ مرسڈیز کار ایک فائٹ 125 کار کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ پھر کسی تاثر اور دلچسپی کے بغیر لوری نے کہا، ہو سکتا ہے۔ اس بے نیازی پر ہیلگا دل ہی دل میں بل کھا کر رہ گئی۔ پھر اپنے آپ پر قابو پا کر بولی، میرا شوہر ایک معذور شخص ہے۔ بہت افسوس ہوا۔ لوری کی آواز اب بھی لگاؤ سے خالی تھی۔ اس کی معذوری میرے لیے بڑی صبر آزما ہے۔ ہیلگا کی آواز میں خفیف سے ارتعاش پر لوری نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سڑک پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا، ہاں ایسا ہونا بھی چاہیے۔ تنہائی کا احساس میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ بے ہنگم طور پر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہیلگا دل کی بات زبان پر لے ہی آئی۔ لوری نے ہنکارا بھرتے ہوئے کار کو تیز رفتار کاروں کی قطار میں ڈال دیا اور سست رفتار 3 کاروں کو پیچھے چھوڑنے کے بعد کہا، مگر میڈم اتنی دولت اور شکل و صورت کے ہوتے ہوئے تمہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی مشکل سے ہیلگا مسکرا کر بولی، لوری تمہارے ساتھ رہ کر مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا۔ خوب، لوری بولا، لیکن مجھ جیسا آدمی بھلا تمہاری تنہائی کو کیا کم کر سکتا ہے؟ تم جیسی دولت مند خاتون کے لیے میری صحبت بھلا کیا اہم ہو سکتی ہے؟ جیسی گفتگو چاہیے وہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ مجھے زیادہ باتیں آتی ہی نہیں۔ یہ بات نہیں، اگر تمہاری باتیں مجھے پسند نہ ہوتی تو میں تمہیں ساتھ نہ لیتی۔ قدرے توقف کے بعد ہیلگا نے گفتگو میں ایک اور دلیرانہ جملے کا اضافہ کیا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتے ہو۔ تمہیں کون پسند نہیں کرے گا؟ لوری نے اگرچہ کسی خاص جذبے کے بغیر یہ فکرہ کہا تھا، پھر بھی ہیلگا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی تھیں۔ یقیناً وہ شخص بد نصیب ہوگا جو تم جیسی شفیق خاتون کو پسند نہ کرے۔ کاش یہ اتنا کم سن نہ ہوتا اور کچھ سوجھ بوجھ کا مالک ہوتا۔ ہیلگا نے بجھتے ہوئے دل کے ساتھ سوچا، یہ کتنا خوبصورت اور تندرست و توانا ہے۔ اسے گفتگو سے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے ڈھب پر لانا ہوگا۔ فی الحال اس کا ساتھ ہی غنیمت ہے۔ اب ہیلگا نے موضوع بدل دیا اور لوری کے ساتھ گھریلو حالات کے متعلق سوالات کرنے لگی۔ لوری نے اسے بتایا کہ اس کے والدین کے پاس اتنی زمین ہے
جس سے معقول گزر بسر ہو جاتی ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ اس دورے کے بعد جا کر کھیتی باڑی کا کام سنبھال لے۔ کیا تمہیں یہ کام پسند ہے لوری؟ لوری نے کندھے اچکا کر جواب دیا، ہاں، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور اسے میری ضرورت ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو کسی اور کام کے قابل نہیں سمجھتا۔ تمہارے دل میں شادی کا خیال بھی ہوگا؟ ہاں میڈم، میرا بڈھا باپ کہا کرتا ہے کہ کھیتی باڑی کا کام بیوی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے؟ وہ کسمسا کر بولا، کوئی خاص نہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگی ہی۔ لوری نے بے چین ہو کر پہلو بدلا، ہاں۔ ہیلگا چاہتی تھی کہ اس موضوع پر مزید بات چیت کرے، مگر لوری کی بے چینی بھانپ کر وہ چپ ہو گئی اور سوچنے لگی، یہ ٹھیک ہے کہ یہ کنوارا نہیں مگر ہے تو لڑکا ہی، ابھی پختگی کی منزلوں سے کافی دور ہے۔ کیا یہ میری ضروریات بدرجہ اتم پوری کر سکے گا؟ اپنے ذہن کو اس سوال پر ہیلگا ان مشاغل کے متعلق سوچنے لگی جو اس لڑکے نے اپنا رکھے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ پلے بوائے جیسے رسائل کے مطالعے سے دور ہے، نہ ہی اسے کلاسیکل موسیقی پسند ہوگی، بے ڈھنگے پن سے رقص ضرور کرتا رہا ہوگا، اور سیاست سے تو اسے کوئی علاقہ ہی نہ ہوگا۔ صدر نکسن کے متعلق شاید ہی اس نے اپنے ذہن کو زحمت فکر دی ہو۔ ایک صدر ہونا چاہیے سو ایک صدر ہے، البتہ فلم ضرور دیکھتا ہوگا، اور شاید جنسیات اور مار دھاڑ سے بھرپور فلموں کا بے حد رسیہ ہے۔ ٹیلی ویژن پر بھی مار دھاڑ کے مناظر اسے مرغوب ہوں گے۔ اپنے اور لوری کے درمیان جو بات اور فاصلہ تھا، اس کا جائزہ لینے کے بعد ہیلگا بڑی مایوس سی ہو گئی۔ سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے مان ہیلگا کو وہ بورڈ نظر آیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ بیسل صرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لوری نے بھی بورڈ پڑھ لیا تھا۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، بیسل، یہ شہر سوئٹزرلینڈ میں ہے نا؟ اس تشویش بھرے انداز پر ہیلگا نے تیزی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اور اب سرحد کے قریب ہے۔ ہاں۔ لاجواب ہونے کے انداز میں لوری ٹوپی کھینچنے لگا۔ کیا بات ہے لوری؟ ہیلگا نے تشویش سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں، لوری نے درست آواز میں جواب دیا اور کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ کوئی بات تو ہے، مجھے بتاؤ۔ میرا خیال ہے کہیں رک کر بات کر لیں میڈم، لوری نے کہا۔ اس کی آواز سے جھلکتی ہوئی سختی نے ہیلگا کو سہما دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اس تبدیلی کا کیا مطلب ہے، مگر وہ لوری سے وضاحت نہ طلب کر سکتی تھی، مبادا وہ مشتعل ہو جائے۔ مزید 10 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد آگے ایک سڑک کے قریب ہی ایک مختصر سا میدان تھا جس میں خودرو جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ یہاں وہاں موسم گرما کی سیاحوں کے لیے سنگی بینچیں اور سنگی میزیں نصب تھیں۔ اس وقت یہ سب چیزیں سفید سفید برف میں دبی ہوئی تھیں۔ یہاں پہنچ کر لوری نے کار سڑک سے اتاری اور ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے جا کر انجن بند کر دیا اور نصف دھڑ موڑتے ہوئے ہیلگا کی طرف دیکھا۔ میڈم، تم نے اپنی الجھن بتانی تھی اور اب میری باری ہے کہ اپنی الجھن تمہیں بتا دوں۔ مجھے بھی ایک بڑی الجھن درپیش ہے۔ یہ کس مشکل میں ہے؟ یہ سوچتے ہوئے ہیلگا نے کوشش کی کہ اس کی آواز سے غیر معمولی جوش ظاہر نہ ہو اور کہا، بتاؤ، تمہیں کیا الجھن ہے؟ میڈم، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا سامان اور باقی رقم کھو گئی ہے، مگر یہ تمہیں بتایا تھا کہ میرا پاسپورٹ بھی کھو گیا ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، تو تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے؟ نہیں۔ ہیلگا نے کچھ سوچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ بالآخر اس نے پوچھا، پاسپورٹ گم ہونے کی رپورٹ تم نے کی ہوگی؟ نہیں میڈم، میں نے بتایا تھا نا کہ میں اس ہیمبرگ والے چکر میں پڑ گیا تھا۔ پولیس ہر اس شخص کی تلاش میں تھی جس کا اس احتجاجی مظاہرے میں تھوڑا سا بھی تعلق تھا، سو مجھے اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ خاموش بیٹھی سوچنے کی کوشش کرتی رہی۔ فرنٹیئر پر جرمن پول شاید کڑی جانچ پڑتال نہ کرے، لیکن سرحد پار کی سوئس پولیس تو یقیناً باریک بینی سے کام لے گی۔ اگر سوئس پولیس کے سامنے لوری نے یہ بیان دیا کہ وہ اپنا پاسپورٹ کھو چکا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھی ملوث ہو جاؤں گی۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ میں یہ بیان دے دوں کہ میں تو اخلاقی ہمدردی کے طور پر اسے لفٹ دے رہی ہوں، ورنہ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ مگر نہیں، یوں بات نہیں بنتی۔ پولیس اسے حراست میں لے گی اور یہ مجھ سے چھن جائے گا۔ لوری سے فرقت کا اس کے لیے صبر آزما ہوا جا رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، لوری، تم نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ اگر بون میں بتا دیتے تو میں تمہیں لے کر امریکن کونسل چلی جاتی اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتی۔ لوری نے انکار کی صورت میں سر کو جنبش دی۔
یوں معاملہ شاید اور الجھ جاتا میڈم۔ بہرحال اگر تم چاہو تو اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ڈکی میں کتنا سامان ہے؟ ہیلگا الجھ سی گئی اور تن کر اسے گھورتے ہوئے بولی، ڈکی میں میرا سامان ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سوئٹزرلینڈ چلوں؟ لوری نے اسپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ اگر تمہیں وہاں میری ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بتا دو۔ میں کچھ سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ دیکھو میڈم، مجھے فرنٹیئر کی دوسری طرف پہنچنا ہے۔ رون نے مجھے بتایا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں آسانی سے میرے لیے پاسپورٹ کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے وہاں ایک آدمی کا پتہ بھی دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ فرنٹیئر کس طرح پار کیا جائے، تو اس کے لیے کئی طریقے ہیں۔ اگر تم مجھے نہیں لے جانا چاہتی تو صاف کہہ دو، میں یہیں اتر جاؤں گا، لیکن تم مجھ پر اتنی مہربان ہو کہ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے بے یار و مددگار ہرگز نہ چھوڑو گی۔ میں خود بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لوری کی گرم گرم نگاہیں ہیلگا کے چہرے پر تیر رہی تھیں۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو سرحد پار کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہیلگا نے شدید سوچ بچار کے عالم میں ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نہیں سمجھی، وہ کیسے؟ میڈم، تمہاری کار کی ڈکی میں بیٹھ کر سرحد پار کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ رون نے مجھے بتایا ہے کہ سرحدی پولیس کبھی امریکن لوگوں کی کاروں کی ڈکیاں چیک نہیں کرتی، امریکی باشندوں کی بس یوں ہی چیکنگ ہوتی ہے۔ ہیلگا کو ماضی کے وہ مواقع یاد آ گئے جب وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی سرحد پار کیا کرتی تھی۔ ان تجربات کی روشنی میں لوری کی بات حقیقت پر مبنی نظر آتی تھی۔ واقعی اسے برائے نام ہی چیک کیا جاتا رہا تھا۔ ڈکی میں تو شاز ہی کسی نے جھانکا تھا۔ ہاں، ایک مرتبہ اٹلی کی پولیس نے ضرور ایسا کیا تھا، مگر وہ سوالات ہی غیر معمولی تھے۔ اٹلی کی پولیس اس وقت چرچ کے ایک بہت بڑے اسمگلر کی تلاش میں تھی اور ہر ایک کار کی ڈکی کھلوا کر دیکھ ہی رہی تھی۔ فرض کیا پولیس ڈکی کھول کر تمہیں دیکھ لے تو؟ وہ مسکرا دیا۔ تو یہ میری بد نصیبی ہوگی کہ تمہارا ساتھ چھوٹ جائے گا، مگر میڈم تم پر پھر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اگر پولیس مجھے پکڑ لے تو تم صاف کہہ سکتی ہو کہ تم میرے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں یہ بیان دوں گا کہ تم نے ایک جگہ کار پارک کی ہوئی تھی، میں نے ڈکی کو مقفل نہ پایا اور چپکے سے گھس کر بیٹھ گیا، لیکن تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ تم میری مدد کرنے پر آمادہ ہو یا نہیں؟ یہ کس پھڈے میں ٹانگ اڑانے کو ہوں؟ ہیلگا نے سوچا، عجیب الجھن پڑ گئی ہے۔ اگر میں اسے لے جانے سے انکار کر دوں تو یہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائے گا۔ بہرحال تھوڑا سا خطرہ مول لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہ پولیس کو بیان دے سکتی ہے کہ وہ اس شخص کو ہرگز نہیں جانتی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ڈکی میں چھپا بیٹھا ہے۔ چند لمحوں تک گہرے غور و فکر کے بعد وہ بولی، چلو ٹھیک ہے لوری، کوشش کر دیکھو۔ لوری کا چہرہ روشن ہو گیا اور وہ منکسر المزاجی سے بولا، بہت بہت شکریہ میڈم، تمہیں پشیمان نہیں ہونا پڑے گا۔ اچھا تو اب گاڑی سنبھال لو۔ وہ کار سے اترا اور ہیلگا کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ لوری نے عقب میں جا کر کار کی ڈکی کھولی اور کچھ سامان نکال کر کار کی پچھلی سیٹ پر لاد دیا۔ ڈکی میں اپنے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ بنانے کے بعد وہ کھڑکی کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میڈم گھبرانا نہیں۔ جبری طور پر وہ مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے۔ لوری نے خاص انداز سے انگوٹھے اٹھائے اور ڈکی میں جا بیٹھا۔ ڈکی بند ہونے کی آواز سن کر ہیلگا نے گاڑی کو حرکت دے دی۔ جرمن فرنٹیئر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیلگا ایک غضبناک برفانی طوفان سے دوچار ہو گئی۔ اچھی خاصی روشن سڑک پر چلتے چلتے اندھیرا چھا گیا اور ہیلگا نے ہیڈ لائٹس جلائی ہی تھی کہ پہلے برفانی جھونکے نے اتنی تاریکی پھیلا دی کہ 20 میٹر تک بھی دکھائی دینا بند ہو گیا۔ ہیلگا سے آگے رینگنے والی کاریں یوں دکھائی دینے لگیں جیسے برف کے ٹیلے ہولے ہولے حرکت کر رہے ہوں۔ ان کی عقبی سرخ روشنیاں بمشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ اگرچہ ہیلگا کو اس طوفان میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے دشواری محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ذرا شاکی نہ تھی۔ سابقہ تجربات کی بنا پر اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے طوفانی موسم میں فرنٹیئر کی پولیس بڑی بے دلی سے سرسری چیکنگ پر اکتفا کیا کرتی ہے۔ اس کا ذہن حیرانی، جوش اور شکوک کے مختلف جذبات میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس نے کئی ایسی وارداتیں سن رکھی تھیں جن میں لوری جیسے کسی تنہا اور عسرت زدہ شخص کو از راہ ترہم کار میں سفر کرایا گیا اور بعد میں اس شخص نے دھوکہ دے کر اپنے محسنوں کو اچھی خاصی پریشانی سے دوچار کر دیا۔ لیکن یہ لڑکا تو بڑا سادہ، شریف اور بے وقوفی کی حد تک سادہ لو جان پڑتا تھا۔ اس کی دیانتداری اور کھلنڈرے پن پر ہیلگا ایمان لا چکی تھی۔
مگر اب یقین اور ایمان کے پاؤں ڈگمگانے لگے تھے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ لڑکا پاسپورٹ سمیت اپنی ساری چیزیں کھو بیٹھا ہو؟ اس میں تو شک نہیں کہ یہ لڑکا ایماندار تھا، کیونکہ اس نے وہ رقم لوٹانا چاہی تھی جو کھانے کے بعد بل میں سے بچی تھی۔ مگر سرحد پار کر کے سوئٹزرلینڈ جانے اور وہاں رون کے کسی دوست کی وساطت پاسپورٹ بنوانے کا کیا چکر ہے؟ کیا واقعی سوئٹزرلینڈ میں رون کا کوئی ایسا دوست ہے جو کہ اسے جعلی پاسپورٹ فراہم کر دے گا؟ دل ہی دل میں ان گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے ہیلگا کو اس لمحے کا خیال آیا جب لوری نے کہا تھا، تمہیں کون پسند نہیں کرے گا؟ یقیناً اس فکرے کے پس منظر میں اس لڑکے نے ایک اشارہ دیا تھا، مگر خیر کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا کوئی مذموم مقصد پورا کرنے کے لیے یہ لڑکا مجھے اعلی کار بنا رہا ہو۔ ہیلگا کا ذہن انہی سوالات میں ڈبکیاں لگا رہا تھا کہ اسے سرحد پر ہالٹ کا بورڈ دکھائی دیا۔ بورڈ برف میں دبا ہوا تھا اور صرف بالائی حصہ نظر آ رہا تھا۔ آگے والی کاریں فرنٹیئر پوسٹ کے قریب سے چیونٹی کی چال سے رینگ رینگ کر گزر رہی تھیں۔ پھر ہیلگا کو وہ جرمن گارڈ دکھائی دیا جو بے صبری سے جلدی جلدی اپنے فرائض بھگتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ہیلگا کی باری آئی تو فرط اضطراب سے ہیلگا کا ذہن زور زور سے بج رہا تھا اور وہ انتہائی کوشش کر رہی تھی کہ پورے صبر و سکون کا مظاہرہ کرے، مگر گارڈ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں اور سرسری نظر سے اس کا پاسپورٹ اور سبز کارڈ دیکھنے کے بعد لوٹاتے ہوئے آگے بڑھ جانے کا اشارہ کیا۔ یہاں سے بخیر و خوبی گزرنے کے بعد سوئس سرحد پار کرنے کے خیال سے ہیلگا کو اپنے اعصاب میں تناؤ محسوس ہونے لگا۔ اس طرف پہنچ کر اس نے اپنے آگے 3 کاروں کو رکا ہوا پایا۔ تھوڑی دیر میں اگلی 2 کاریں بھگتا لی گئیں اور اب ہیلگا کے آگے صرف ایک کار تھی جس پر سوئس نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہیلگا کا دل دھک دھک کرنے لگا کہ اس کار کے دونوں طرف سوئس کارندے استادہ ہیں۔ ان کی ٹوپیاں اور کوٹ برف کے غلاف میں لپٹے ہوئے تھے اور وہ سردی کی شدت سے بے نیاز بڑی تندہی سے اپنے فرائض ادا کر رہے تھے۔ آخر اس کار کو بھی آگے بڑھنے کا اشارہ دیا گیا اور اب ہیلگا کی باری تھی۔ ایک گارڈ ہیلگا کی کار کی طرف بڑھا اور ہیلگا نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ گارڈ نے سلوٹ کرتے ہوئے ہیلگا کے ہاتھ سے سبز کارڈ اور پاسپورٹ تھام لیا۔ سردی کی شدت سے گارڈ کا چہرہ قرمزی رنگت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے پاسپورٹ بک کے صفحات الٹتے ہوئے پوچھا، کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کے متعلق وضاحت کرنے کی ضرورت ہو؟ نہیں، کوئی نہیں، ہیلگا نے جواب دیا اور اس کی طرف دیکھا۔ گارڈ کی نگاہوں میں ستائش کی جھلک دیکھ کر ہیلگا بڑے رومانوی انداز میں مسکرا دی۔ یہ وار کارگر رہا اور گارڈ نے پاسپورٹ اور کارڈ واپس کر دیا۔ کیا آج موسم اور خراب تو نہیں؟ ہیلگا نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ کہتے ہوئے گارڈ کی باچھیں کھل گئیں۔ ایسی امیر عورت کا مہربان تبسم اور خطاب اس کے لیے کم نہ تھا۔ اس سے زیادہ موسم اور کیا خراب ہو سکتا ہے؟ اس نے ہیلگا کو الوداعی انداز میں سلام کیا۔ ہیلگا نے کھڑکی کا شیشہ چڑھایا اور کار کو حرکت میں لے آئی۔ اتنی دیر کی اندرونی کشمکش سے وہ خشمگی کی کیفیت محسوس کرنے لگی تھی، مگر وہ آخر کامیاب رہی تھی اور اب یہ الجھن تھی کہ لوری کو ڈکی سے باہر لانے کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے۔ سڑک کے کنارے کار روک کر لوری کو ڈکی سے باہر لانا عاقبت نا اندیشی تھی۔ کوئی بھی گزرتی ہوئی کار لوری کو ڈکی سے باہر آتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ ٹریفک میں چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہیں سردی سے وہ ڈکی میں اکڑ کر نہ رہ گیا ہو۔ کچھ دور چل کر اسے سڑک کے کنارے ایسی عمارت دکھائی دی جو تعمیر کے مراحل طے کر رہی تھی۔ اس خیال سے کہ اس برفانی موسم میں تعمیر کا کام رکا ہوا ہوگا اور یہاں کوئی نہ ہوگا، ہیلگا نے کار موڑ کر اس پگڈنڈی پر ڈال دی جو اس زیر تعمیر عمارت کی طرف جا رہی تھی۔ عقبی منظر دکھانے والے آئینے میں اس امر کے متعلق مطمئن ہونے کے بعد کہ برف کے طوفان میں سڑک نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے، اس نے گاڑی روکی اور کار سے اتر کر تیز برف باری میں بھاگتی ہوئی ڈکی کی طرف گئی۔ سردی کی وجہ سے اسے ڈکی کا کھٹکا کھولنے میں کچھ دقت پیش آئی، تاہم وہ کامیاب ہو گئی۔ ڈکی کا ڈھکنا اٹھا کر وہ سرعت سے بولی، جلدی کرو جلدی۔ خلاف توقع لوری سردی سے اتنا متاثر نہ ہوا تھا۔ وہ چھلانگ مار کر ڈکی سے باہر آیا اور ہیلگا نے ڈھکنا گراتے ہوئے کہا، تم گاڑی چلاؤ، میں تمہیں راستہ بتاتی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی گئی اور پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لوری بھی بھاگ کر گاڑی میں آ بیٹھا اور کار کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جو ہیلگا نے نظر اٹھائی تو اسے اپنی طرف دیکھتا پایا۔ اس کے چہرے پر وہی تاباں اور منور مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ بولا، دیکھا میڈم، میں نے کہا تھا نا کہ یہ کام کچھ ایسا مشکل نہیں۔ مگر سردی سے تم جم گئے ہوگے۔
نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میڈم تمہارا بے حد مشکور ہوں۔ اس نے اپنا نوجوان ہاتھ ہیلگا کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے مزید کہا، حقیقت میں یہ تمہارا احسان ہے مجھ پر، ممکن ہے میرے یہ الفاظ موزوں نہ ہو، بہرحال میں کہنے پر مجبور ہوں کہ تم میں بڑے گن ہیں۔ دستانوں کے باوجود اس کے ہاتھوں کی سردی ہیلگا کو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، چلو اب چل کر کہیں کھا پی لیں، پھر باتیں کریں گے۔ وہ اس کی رہنمائی کرتی گئی اور سینٹ جیکب سٹراس کے دائیں ہاتھ موڑ پر گھومنے کے بعد گاڑی ایک پارکنگ لاٹ میں پہنچ گئی۔ مناسب خالی مقام پر گاڑی روکنے اور انجن بند کرنے کے بعد وہ بولا، تم اس مقام سے خوب واقف ہو میڈم؟ ہاں، ہیلگا نے جواب دیا، قریب ہی ایک ریستوران ہے، وہاں تک پا پیادہ جانا ہوگا، پہلے یہ سامان ڈکی میں دوبارہ رکھ دو۔ 10 منٹ بعد برف سے اٹی ہوئی حالت میں وہ ایسے ریستوران میں داخل ہوئے جہاں دخانی حرارت کا معقول انتظام تھا۔ اس سے پہلے ہیلگا صرف ایک مرتبہ ایسے ہی تنہا سفر کے موقع پر اس ریستوران میں آئی تھی۔ کچھ سردی اور کچھ ذہنی کشمکش کی وجہ سے ہیلگا کو اتنی بھوک نہیں تھی، سو اس نے اپنے لیے شوربے کی ایک پلیٹ منگوائی اور لوری کے لیے شوربہ، گوشت کی 2 بڑی چانپیں اور آلو کے قتلے طلب کیے۔ اسے معلوم تھا کہ بھوک کی وجہ سے لوری گفتگو میں کچھ زیادہ دلچسپی نہ لے گا، سو وہ خاموش رہی اور کوئی سوال نہ پوچھا۔ کھانا ختم ہونے تک ہیلگا پر سردی کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کافی منگوائی اور کافی کی چسکی لینے کے بعد بولی، دیکھو لوری، میں تمہارے متعلق الجھن میں ہوں، مجھے اپنے اور اس لڑکی کے متعلق، نیز پاسپورٹ گم ہونے کے متعلق سب کچھ صاف صاف بتاؤ۔ لوری نے نگاہیں چرا لیں اور بے چینی سے ریستوران کے فرش پر پاؤں بجانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ رکتے رکتے بولا، میڈم تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ اب میں تم سے کچھ چھپا کر نہیں رکھ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ذکر تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ کوئی بات نہیں، ہیلگا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لوری نے نگاہیں جھکا لیں اور اپنے ہاتھوں کو گھوٹتے ہوئے بولا، دراصل بات یہ ہے کہ میڈم کہ مجھے اکثر کسی نہ کسی عورت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میرے دماغ پر غبار سا پھیل جاتا ہے اور جسم کی رگیں تن کر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس نے بدستور حیرت سے اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر پی کیپ ماتھے پر جھکا لی، مگر اس مرتبہ ہیلگا نے اسے نہ ٹوکا۔ چند لمحوں کے تذبذب کے بعد وہ بولا، اس ذکر کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، مگر چونکہ تم نے پوچھا ہے اس لیے صاف صاف بتا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی۔ ہاں، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، ہیلگا نے سوچا، گاہے گاہے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے تم دیوانے ہو جاتے ہو، میرا اپنا بھی یہی حال ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بولی، ہاں لوری، میں سمجھ گئی ہوں، کیا وہ کوئی کسبی تھی؟ اس کی طرف دیکھے بغیر لوری نے ہاں کہنے کے انداز میں سر کو حرکت دی۔ ہاں، معاملہ بڑا ہی گڑبڑ ہو گیا تھا۔ عین وقت پر 2 لڑکے اندر گھس آئے تھے اور ان سے میری خوب ہی دھینگا مشتی ہوئی۔ وہ 2 تھے اور میں 1۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ہیلگا پر ایک نظر ڈال کر اس نے پھر دوسری سمت دیکھا۔ غنیمت تھا کہ باہر پھینکے جانے سے پہلے میں پتلون پہننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لڑائی مار کٹائی اور دھینگا مشتی کے نتیجے میں کسی خراش کی جستجو میں ہیلگا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نشان نہ تھا۔ ہیلگا سمجھ گئی کہ وہ لڑکوں سے دھینگا مشتی والی بات گھڑی گئی ہے، ورنہ حقیقت یہی ہوگی کہ وہ لڑکی اس کا سامان لے کر چمپت ہو گئی ہوگی۔ بہرحال اس بات پر زور دینے کی چنداں حاجت بھی نہ تھی، لڑکوں سے ایسی غلطی ہوتی ہی رہتی ہے۔ اہم بات تو پاسپورٹ کی تھی، اب یہ پاسپورٹ کا مسئلہ کیسے سلجھے گا؟ وہ بولی، لوری، اب ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں اور تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں، اس کا کیا کرو گے؟ میرا خیال ہے میں پاسپورٹ کا انتظام کر لوں گا۔ اس نے پی کیپ کو ہاتھ لگایا اور پھر جلدی سے اسے اتار کر ران کے نیچے دباتے ہوئے شرمندگی سے بولا، یہ کمبخت ہر وقت میرے سر پر رہتی ہے، معاف کرنا میڈم، میں کچھ بھلکڑ واقع ہوا ہوں، اس کمبخت کو سر سے اتارنا ہمیشہ بھول جاتا ہوں۔ پاسپورٹ کا انتظام کیسے کرو گے؟ ہیلگا نے پھر پوچھا۔ وہ تم نے اپنے دوست رون کے متعلق کیا بتایا تھا؟ لاری نے کسمسا کر پہلو بدلا۔ رون نے مجھے یہی ایک شخص کا پتہ دیا تھا جو جعلی پاسپورٹ بناتا ہے، لیکن جعلی پاسپورٹ کے لیے کافی رقم لیتا ہے۔ رقم اس وقت میرے پاس نہیں، مگر میں جلد ہی پیدا کر لوں گا۔ وہ آگے کی طرف جھکا اور اپنے بڑے بڑے ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے ہیلگا کی طرف دیکھنے لگا۔ میڈم، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، تمہاری مہربانیوں کے لیے میں بہت مشکور ہوں۔ سرحد کے اس پار لانے اور اس کھانے کے لیے میرا رواں رواں تمہارا مشکور ہے۔
تم ایک عظیم عورت ہو، لیکن اب میں مزید زحمت نہیں دوں گا۔ اب کے بعد تمہیں میرے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے آپ کو سنبھال لوں گا۔ پرتفنن انداز سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولی، بڑی خوبصورت تقریر تھی لوری۔ میرا خیال ہے کہ تم ٹیلی ویژن بہت زیادہ دیکھتے ہو، اور یہ تقریر کسی ڈرامے سے اڑائی ہے تم نے۔ غروب آفتاب کے پس منظر کے ساتھ اس تقریر کا خاتمہ ان فکروں پر ہونا چاہیے۔ یہ لمحات ہمیشہ میرے ذہن میں روشن رہیں گے، اور اب میں ہمیشہ کے لیے الوداع کہتا ہوں۔